الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے اپنی تکمیل کے بالکل قریب ہے. شروع ہونے والا یہ تیسرا عشرہ، جسے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتقم من النار کے نام سے موسوم فرمایا ہے، یعنی جہنم سے خلاصی کا سبب. اور جہنم سے خلاصی سوائے اس بات کے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور معافی مانگنا اس بات کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے. معافی مانگنا اور توبہ کرنا الگ الگ الفاظ
اس لیے بولے ہیں، اس لیے کہ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط اور اصول اور قوانین مقرر فرمائے ہیں کہ اگر انسان ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ کرتا ہے تو پھر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف بھی فرمائی اور اس لفظ کی نسبت انسان کی طرف بھی فرمائی۔ جیسے قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فرمایا ثم تاب اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی پھر ان پر، تو تابہ کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ بیان فرمایا، اور انسان کے لیے تاب الی اللہ، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے فرمایا کہ انسان حقیقت کے اندر یہ رجوع کرنا یہی اپنے گناہوں کی معافی کا مانگنا ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا وقت بھی بیان فرمایا کہ کس وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے اور کس وقت توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، مطلب ہے وہ انسان کا توبہ کرنا فضول جائے گا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، بے شک توبہ تو ان لوگوں کی ہے، لِلَّذِينَ جن لوگوں نے یعملون السوء بجہالت، کہ ان سے برا کام ہو گیا، کوئی برائی کا کام سرزد کر بیٹھے، بجہالت ناواقفی سے، ثم یتوبون من قریب جب گناہ ہو گیا، فرمایا اس کے بعد پھر دیر نہیں کی، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ جو گناہ کرنے والا ہے، گناہ کے بعد پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن کی میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمانی ہے۔ اور حدیث پاک بھی سنیے گا،
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ترمذی شریف۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے بھولے چوکے میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، فرمایا وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ تو اب کیا سمجھ آئی؟ توبہ کا وقت وہ ہے کہ جیسے ہی انسان سے گناہ ہو جائے پھر دیر نہ کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، فرمایا ایسے آدمی کی کوئی بھی توبہ نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کرنا۔ فرمایا کون؟ یعملون السیئات، جو برے کام کرتا رہا، گناہوں کے اندر زندگی گزارتا رہا، لیکن ساری زندگی میں اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، یقین ہو گیا اسے کہ اب میری زندگی نہیں بچنے والی، اس وقت کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیست التوبہ، اب یہ موت کا وقت قریب ہے، اس وقت کی توبہ میں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنی۔ جی فرمایا موت کا وقت قریب آ گیا، اب توبہ کرتا ہے، فرمایا اب توبہ نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، تو توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہتا ہے، کب تک؟ فرمایا ما لم یغرغر، جب تک انسان کی آخری وقت کی وہ کیفیت اس پہ طاری نہیں ہو جاتی، جب تک انسان کا روح نکلنا شروع نہیں ہوتا، فرمایا وہ جو آخری کیفیت انسان کی موت کے آنے کا وقت ہے، اس سے پہلے توبہ کا وقت ہے۔ اور حدیث پاک سنیے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، فرمایا جس شخص نے، وہ جو قیامت کے قریب سورج کا دوبارہ مغرب سے طلوع ہونا ہے، اس وقت سے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ تو قبول ہوگی، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اب کوئی انسان توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اب کیا سمجھ آئی میرے دوستوں کہ توبہ کا وقت کون سا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اگر گناہ ہو گیا انسان ہونے کے ناطے تو فرمایا اب گناہ پہ اکڑنا نہیں ہے،
گناہ کو عام نہیں کرنا، گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، بلکہ کیا گناہ جیسے ہی ہوا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مولا گناہ کر بیٹھا ہوں، میں تجھ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا یہ توبہ کا وقت ہے، باقی موت کا وقت قریب آ گیا، یقین ہو گیا انسان کو کہ اب میں نے نہیں بچنا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ قیامت کی بڑی نشانی فرمایا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ فرمایا یہ دو کیفیتیں آ گئی، اب چاہے کوئی دھاڑے مار کے رو رہا ہے، سجدے میں ہزاروں سال گزارنے کے لیے تیار بھی کیوں نہیں ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہونی۔ اللہ اکبر۔ اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ کے ارکان کیا بنائے کہ جس سے انسان کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب محدثین کرام نے اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا کے ہمارے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ فرمایا 4 شرائط ہے، فرمایا جن کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اعتراف بالذنب، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقبال جرم کرے کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر اقلاع من الذنب، وہ جو ایک قدم گناہ کی طرف اٹھ گیا ہے اب دوسرا قدم ادھر نہیں اٹھانا بلکہ اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا عزم اللہ یعود ابدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا وعدہ کرنا ہے کہ مولا دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اب مجھ سے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اور چوتھے نمبر پر الاستغفار، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، مولا معاف فرما دے، پھر بار بار استغفار کرے۔ یہ 4 شرائط ہیں۔ اور 5ویں شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو گناہ کی ہے اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر اس طریقے سے معافی نہیں ہوگی، اس کی معافی ہوگی جس کی حق تلفی کی ہے، جس انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگنا، اس کا حق ادا کرنا۔ اب یہ 5 شرائط ہیں، ان کے ساتھ جس خوش نصیب نے بھی توبہ کی ہے فرمایا وہ خوش نصیب مبارکباد کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے نا، اتقم من النار، جسے ہم صبح اور مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، مولا مجھے جہنم کی عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ملے گی تو کیسے؟ توبہ سے ملے گی، کہ انسان اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے۔ اور توبہ کا طریقہ بھی وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان سے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے۔ وہ عام طور پر ڈرائیوروں والی توبہ نہیں، ڈرائیور چل رہے ہوتے ہیں اور سامنے اگر کوئی ایسی بات نظر آ جائے انہیں، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ، ادھر بیٹھے بیٹھے ہی کانوں پہ ہاتھ لگا دیں گے، بس یہ توبہ نہیں میرے پیارے۔ ادھر سے گانے بھی چل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے، بس کانوں کو ہاتھ لگا دیے اور توبہ ہو گئی، نہیں۔ توبہ اس چیز کا نام ہے وہ 5 شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اور جو قدم اٹھ گیا گناہ کی طرف پھر اس کی طرف دوسرا قدم نہ اٹھانا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا وعدہ کرنا، مولا اب ہو گیا دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھے نمبر پہ استغفار، اور 5ویں نمبر پہ اگر حقوق العباد ہے تو پھر اس بندے سے جا کے کیا کرنا؟ معافی مانگنا۔
یا پھر اس کا حق ادا کرنا، یہ توبہ کے 5 شرائط اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ تحریم کے اندر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان، ایمان تو تمہارے پاس موجود ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی دولت تو آ گئی، لیکن انسان ہونے کے ناطے تم سے گناہ ہو گئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کا بھی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا بھی۔ توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور توبہ بھی کون سی کرنی ہے؟ توبۃ نصوحا، فرمایا پکی توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے توبہ کرنی ہے۔ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا میں اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہوں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا، اور تمہیں میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام بھی دینا ہے۔ اور ساتھ میں آگے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، اور چوتھا وعدہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ہے قیامت کے دن جیسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو رحمت سے محروم نہیں رکھنا، اس سچی توبہ کرنے والے کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں جگہ دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے، یہ جو سچی توبہ کرنی ہے اس کے لیے وہ اصل میں نیت اور دل کا ارادہ چاہیے، اور اس دل کے ارادے کے ساتھ پھر زبان کے الفاظ کی بھی میرے رب کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمائے وہ جو تیرے دل کی سچائی ہے، اور میرا رب وہ ہے انہو علیم بذات الصدور، فرمائے جو دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے پیغمبر کے دوسرے خلیفہ ہیں، فرمائے جنہوں نے 10 سال تک پوری دنیا کائنات کے اندر خلافت کی ہے، اور اپنے دور خلافت میں ایسا وقت گزارا ہے کہ آج تک دشمن بھی ان کے عدل کا نام لیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج تک عدالت فاروقی ساری کائنات کے اندر جس کا چرچا چل رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دور خلافت ہے، ہاتھ میں درہ رکھتے ہیں، چھتر رکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام خلاف شریعت نظر آئے فوراً اس کو اسی جگہ سزا دی جائے۔ حضرت عمر آ رہے ہیں گلی میں، سامنے ایک غلام آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل ہے، اور میں جیسے ہی نظر پڑی نا حضرت عمر فاروق پہ، ادھر ہی کانپنے لگ گیا، اور ساتھ میں یہ بھی خیال کہ حضرت عمر بھی سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھ بھی لیے کہ میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، معافی نہیں ملنی، چمڑی اتار لینی ہے اس شخص نے۔ ادھر ہی اللہ تعالیٰ سے دل میں ہی جناب رجوع کیا، اور سب سے پہلے اس شراب کی بوتل کو کپڑے کے نیچے چھپایا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے، مولا تو احکم الحاکمین ذات ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آج اگر تو مجھے بچا لینا تو میں آئندہ کے لیے تجھ سے سچا وعدہ کرتا ہوں دوبارہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دل میں کہہ رہے ہیں مولا، ادھر حضرت عمر بھی قریب آ رہے ہیں، اور قریب آئے اور آ کے کہتے ہیں جلدی نکال، تیرے پاس شراب کی بوتل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے بات کر کے کہتے ہیں مولا آج اگر تو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے میں آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دے مولا۔ ادھر حضرت عمر غصے میں کہا جلدی نکال تیرے پاس شراب ہے۔ آگے سے کہتا ہے وہ حبشی غلام یا امیر المومنین وہ شراب نہیں میرے پاس تو سرکہ تھا، پر میں جلدی نکال۔ جیسے ہی نکالا نا اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی طلب کو دیکھا، اس کی سچائی کو دیکھا اور شراب کو اپنی رحمت سے سرکے میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے وہ رب ہے جو انسان کے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، وہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے گا میرے پیارے کہ کتنا بڑا کرشمہ دکھا دیا صرف دل کی سچی توبہ کرنے کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ سنیے گا، ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے اس میں حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ شیطان بڑا دھاڑتا ہے، بڑا روتا ہے اور بڑی چیخو پکار کرتا ہے۔ کس وقت اور کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اہلکت الناس بالذنوب، میں نے انسان کو گناہوں پہ لگا کر ہلاک کر دیا، میں نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگا کے اپنی طرح ہلاکت کے راستے پہ لگا دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ الا اللہ والاستغفار، لیکن انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور گناہوں سے توبہ کر کے میں شیطان کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر جی۔ تو استغفار اور توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے میرے پیارے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات کہ انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ انسان کے توبہ کرنے پہ اس کو گناہ یاد کروائے، تو نے میری یہ نافرمانی کی چلو میں نے معاف کر دیا، یہ گناہ کیا چلو تو نے توبہ کی تو منو معاف فرما دیا۔ فرمایا نانا، وہ رب ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ذات ہے۔ فرمایا جو انسان توبہ کرتا ہے اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کرنے پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے رب اذنبت فاغفرہ، میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح نہ میرے بندے کو جس کو اتنا تو پتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، میری نافرمانی کی اس نے، لیکن اتنا اسے علم ہے کہ اس کے اوپر میں موجود ہوں اس لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، چلو میں نے اسے معاف فرما دیا۔ پر میں پھر اس سے گناہ ہوتا ہے دوبارہ پھر اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ کہتے ہیں ربی اذنبت فاغفرہ، مولا مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو نا علیم عبدی، میرے بندے کو یہ معلوم ہے ان لہو ربا کہ میں ہی اس کا رب ہوں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما رہا ہوں۔ پر میں پھر گناہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فرشتوں غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، یہ جو بار بار گناہ کر رہا ہے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر رہا ہے، جاؤ میں اعلان کرتا ہوں میرا بندہ جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا میں اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے میرے پیارے اگر گناہوں سے معافی لینی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر ہر وقت بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیے گا، بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے ہر وقت۔ اور میرے پیارے پیغمبر کا عمل بھی سنیے گا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر
ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 سے زائد مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے. حالانکہ پیارے پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، آپ کے آپ کوئی بھی نافرمانی نہیں ہے، آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، بار بار معافیاں مانگ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف میرے رب کی رحمت بھی دیکھیے گا، انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو مخاطب فرماتے ہیں، بار بار انسان کو بلاتے ہیں. اور ذرا انداز بھی دیکھیے میرے رب کریم کا. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. فرمایا او میرے گناہگار انسان، او میرے پیارے انسان، ما غرک بربک الکریم، بھلا تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے، اور کون سا رب؟ فرمایا کریم، جو رب کریم ہے. کریم کا کیا معنی؟ مفسرین کرام نے بہت سارے کریم کے معنی کیے، ایک معنی کرنے لگا ہوں. فرمایا کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اس رب کے دربار سے کہاں مایوس ہو کے جا رہا ہے جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے؟ اس سے نہ مانگو تو وہ عطا کرتا ہے. فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. فرمایا انسان تو نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، خالق کا میں اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان پیدا فرمایا ہے. پھر انسان صرف نہیں بنایا، پھر فسواک فعدلک، میں اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے جسم کو کیسا خوبصورت بنایا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور دنیا والوں اگر تمہیں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی، آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. فرمایا میں وہ رب ہوں یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر جیسے اس نے چاہا ہے. جو ماں کے پیٹ میں تمہیں بنانے والا ہے. اور پھر بنایا بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے سورہ المؤمن کے مومنون کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا انسان تیری حقیقت یہ ہے، فرمایا تیری حقیقت تو ایک پانی کا غلیظ قطرہ ہے. فرمایا وہ غلیظ قطرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہنچایا نا تیری ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اس پانی کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے کاریگری دکھائی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخسونا اللہ اکبر. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے قطرے پہ کاریگری دکھائی ہے. اور کاریگری بھی کیسے دکھائی؟ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، میں نے اس پانی کے قطرے کو ایک خون بنایا. 40 دن تک وہ ماں کے پیٹ میں عمل جاری رہا ہے، وہ خون بنائے. پھر اس خون کو میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کی بوٹی کے اندر تبدیل کیا ہے. پھر اس بوٹی کو میں اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں میں تبدیل فرمایا، ڈھانچہ بنا دیا. فَقَسَوْنَا
العظام لحما، پھر اگلے 40 دن گزرے ہیں، ان ہڈیوں کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا، پھر 4 مہینے کی مدت پوری ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح کو پھونک دیا ہے، اب ماں کے پیٹ میں جناب یہ حرکت کرنا شروع کر دیا اس نے۔ ادھر فرمایا فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی کاریگری سے تجھے بنایا، تیرا سارا جسم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے برابر سرابر کر کے بنایا۔ تعدیل ارکان کا بھی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا لحاظ رکھا ہے، کیسے؟ فرمایا تیری ٹانگوں کو سیدھا بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ نے تیرے بازوؤں کی حرکت کے لیے ان کو اس جگہ فٹ کیا جہاں پہ ان کا ہونا مناسب تھا۔ پھر تیرا چہرہ، چہرے پہ آنکھیں، فرمایا کان، یہ تیرا زبان، یہ تیرا منہ، اور فرمایا یہ تیرا ناک، سارے اعضاء جس جگہ پہ خوبصورت لگتے تھے میں اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پہ ان کو سجا دیا ہے۔ فرمایا اب تو دنیا میں آ گیا، اور جناب بچپن، پھر لڑک پن، پھر جوانی کی دہلیز پہ تو نے قدم رکھا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا جوانی کی دہلیز پہ آیا نا تو شیشے اور آئینے کے سامنے دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے چہرے اور اپنے جسم کی بناوٹ کو، اور پھر تیرا دل یہ تسلیم کرتا ہے کہ جیسے میں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے ہی خوبصورت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے میرے انسان، تو کیوں اس رب کی ذات کو چھوڑ کے جا رہا ہے جس نے تجھے بن مانگے عطا کیا ہے؟ جب تجھے مانگنے کی طاقت نہیں تھی، تو بول بھی نہیں سکتا تھا، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت عطا کیا سب کچھ۔ فرمایا ماں کے پیٹ میں ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے تیرے رزق کا انتظام فرمایا، فرمایا تجھے رزق میں اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا رہا ہوں، اب وہاں بھی تو مانگنے کے قابل نہیں ہے، اب پیدا ہو گیا، پیدا ہو کے دنیا پہ آیا ہے، تو بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، میں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے تیرے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔ تیری ماں کے سینے کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی ہیں۔ پھر حیران ہوں گے میرے دوستوں آپ یہ سن کے، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے فوراً بعد ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں خیال کرنا بچے کو چکنائی والی چیز نہیں دینی ہے، فرمائے بچے کو چکنائی سے دور رکھنے کہ اس کا سانس کا مسئلہ نہ بن جائے۔ او میرے پیارے، وہ 4 مہینے پہلے بچے کو وہ جو ماں کے سینے سے دودھ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دودھ سے چکنائی کو ختم فرما دیا۔ فرمایا یہ کس نے انتظام کیا ہے؟ بولو یہ سارے انتظام یہ کون ہے کرنے والا؟ فرمایا اب تو مانگنے کے قابل نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بن مانگے عطا کر رہا ہوں، اب تھوڑا اور بڑا ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ 2 راستے میں اللہ تعالیٰ نے بند کیے رزق کے، اس کے علاوہ اور تیرے لیے بہت سارے راستے کھول دیے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، پھر کھانے کے اندر یہ گوشت ہے حلال ہے تیرے لیے، یہ سبزیاں بھی تیرے لیے حلال ہے، یہ پھل فروٹ بھی میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کر دیے، یہ باقی حلال جانوروں کا دودھ بھی تیرے لیے میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ فرمایا یہ 4 چیزوں کو میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مسخر کر دیا، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دودھ بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، پھل فروٹ بھی ہے، گوشت بھی ہے۔ فرمایا ابھی تک تو نے مانگنے کے تو قابل نہیں ہوا، تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا انسان جب تم مانگنے کے قابل ہوتا ہے تو جناب وہ دیتا نہیں ہے، تبھی تو اوروں کو لے کے آتے ہیں۔ جی جب مانگنے کے قابل ہوا اب کہتے جناب وہ میری سننا نہیں ہے۔ جی رب کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو اس وقت بھی تمہیں دیے جب تم مانگنے کے قابل۔ اور ذرا بتاؤ میرے دوستو کہ جو رب انسان کو اس وقت دے رہا ہے جب انسان مانگنے کے قابل نہیں تھا، تو جب انسان مانگے گا تو بتاؤ رب دے گا کہ نہیں دے گا؟ جی پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن بات کیا ہے میرے پیارے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس دینے والی ذات کو چھوڑ کے کس کی طرف جا رہا ہے؟ کس اور کی طرف؟ میری مخلوق میں سے کسی کو میرے برابر لا کھڑا کرتا ہے، پر میں کتنا بے انصاف ہے جی۔ اور یار آج تو اگر بیٹا والد کا کھا رہا ہے اور والد کو چھوڑ کر کسی اور کے باپ کی تعریفیں کرے، والد برداشت کرتا ہے جی؟ نہیں کرتا نا برداشت۔ تو ذرا سوچ تو صحیح، میرے رب کے کتنے حوصلے ہیں جی، جو دے بھی رہا ہے سب کچھ اور بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ اور انسان جب یہ کہتا ہوگا کہ جی رب تا نہیں دیتا، اس واسطے میں درمیان ہے جو اور مخلوق نو گھنا دا وسیلہ واسطے، تو رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اور میرا رب یہ وہ ذات جو صاحب علم ذات ہے، فرمایا صبر والی ذات ہے، جس نے صبر کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور کہاں سے کہاں بات پہنچا دیتے ہیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت کرنے پہ وہ رب آ گیا نا، تو پھر ہم اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ بہرحال تو کیا فرمایا، وہ رب اتنا کریم ہے کہ جو انسان کو بلا کے کہتا ہے میرے پیارے انسان کہاں جا رہا ہے، آنا میری طرف، میں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ 2 جمعے پہلے بھی میں حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں جاؤ جا کے اعلان کرو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے، کوئی تم میں سے ایسا جو پریشان حال ہو، ہے کوئی ایسا جو بے روزگار ہو، ہے کوئی ایسا جو بے اولاد ہو، ہے کوئی ایسا جو زندگی کے مسائل میں پھنسا ہوا ہو، آؤ میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، میں اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ آؤ نا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، آؤ نا میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو مانگو گے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماؤں گا۔ تمہارے سوال کرنے میں کمی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا میرے پیارے محبوب جب میرا ایک گناہگار بندہ میں اللہ تعالیٰ کی قریب ہوتا ہے، کتنا قریب ہوتا ہے، فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، فرمایا جو کوئی میرا گناہگار بندہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک بالش قریب ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں۔ اور وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، فرمایا جو ایک گز قریب آتا ہے میں اللہ تعالیٰ 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا جو خوش نصیب انسان جو گناہگار میں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کے آتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی باہوں میں اٹھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ نہیں کہ نعمتیں آپ کا زور لگ جائے یا آپ کو کوئی نیکی مل جائے، ٹھیک ہے نا، نیکی کی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ سارے معصوم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گناہ تو سارے مولویاں دے جی، ہاں آپ تو ماشاءاللہ معصوم ہیں، ہر قسم کی گناہ سے پاک ہیں۔ اچھا جی، اور حدیث پاک سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بے بہا ہے، اتنی بے بہا کہ وہ توبہ کرنے والے شخص کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے، فرمایا کوئی بہانہ بن جائے اور میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو معاف فرما دوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، پہلی قوموں میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا پہلی قوموں میں ایک آدمی کہ جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد دل میں خیال آ گیا یار اتنا بڑا گناہگار ہو گیا،
کیوں نہ ہو اب کوئی توبہ کی سبیل اور راستہ نکال لیا جائے۔ آ گیا اپنی بستی کے کسی اب بڑے عالم معتبر کے پاس، آ کے کہتے ہیں میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عالم نے جواب دیا او اللہ کے بندے، تو 99 کی بات کرتا ہے، یہاں تو کوئی ایک آدمی کو بھی قتل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہنم، فرمایا جس انسان نے کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ کیا ہے اس کا ٹھکانہ جی؟ جہنم میں۔ یا ہمارے ہاں جس طرح ماہ رمضان شروع ہوتا ہے نا اور عید کے دن قریب آتے جاتے ہیں تو ہمارے ضلع میاں والی کے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے جاتے ہیں، وحشی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ان میں کہتا ہوں جانوروں میں بھی پھر کوئی نہ کوئی طرس ہوتا ہے، ان بے حیاؤں کے اندر اس سے بھی کام ختم ہو جاتا ہے۔ یقین جانیں پھر عید والے دن قتل و غارت، پھر عید سے پہلے پورا ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں معافی مانگ لو معافی۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ گناہوں پہ لگے ہوتے ہیں، اور پھر گناہ بھی کون سے؟ قتل کرنے کا گناہ، دوسرے کی جان لینے کا گناہ، کہ جس پر فرمایا فجزاؤہ جہنم، کہ جس کا ٹھکانہ یقیناً کون سی جگہ ہے؟ جہنم ہے۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے جان لی دوسرے کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہاں تو جناب نسل در نسل دشمنیاں نبھائی جاتی ہیں، اور مرنے والا پیچھے وصیت کر کے جا رہا ہوتا ہے، خیال کرائے میں تو جا رہا ہوں، پیچھے جناب میری فلاں کے ساتھ دشمنی ہے اور غیرت کا ثبوت دینا ہے اور دشمنی نبھانی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غیرت کا ثبوت نہیں ہے، یہ بلکہ بے ایمانی اور بے غیرتی کا ثبوت تو انہیں دے کے جا رہا ہے۔ یہ جو انسانیت کے قتل کی دعوت دے کے جا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پیچھے یہ جو وصیت کر کے گیا نا، جتنے بھی انہوں نے اس وصیت کے مطابق قتل کیے، جھگڑے کیے، جیسے نیکی کا ایصال ثواب ہوتا ہے نا، ایسے گناہ پہ لگا کے جانے کا ایصال گناہ بھی ہوتا ہے جی، مکمل مسلسل اس کو اسی طرح گناہ پہنچے جا رہے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں اور میرے دوستوں اور میرے پیاروں، یاد رکھیے گا آپ کی خیرخواہی کے لیے بات کر رہا ہوں، خدا را اپنے اوپر بھی اور اپنی نوجوان کی نسل کے اوپر بھی محنت کرو، دین اسلام کی تربیت کرو ان کی، اور دین اسلام کی طرف انہیں لگاؤ، وگرنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جناب جہاں باقی علاقوں کے اندر جہالت اتنی عام ہو چکی ہے اور کیا سے کیا سننے کو مل رہا ہے، پھر وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بھی اپنی نوجوان نسل کو یہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر اسی طرح ہم نے انہیں شودر بے مہار چھوڑ دیا اور ان کی حرکتوں پر اور ان کی تربیت پر ہم نے غور نہ کیا تو پھر ہمیں بھی یہ دن دیکھنے پڑیں گے، اور پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی ہمارے نوجوان بیٹوں کی لاشیں آئیں گی۔ جی یہ رب کا قانون ہے، اگر تو نے کسی کا خون پیا ہے نا تو پھر تو بھی اس کے لیے تیار رہے۔ تو نے اگر کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو بیوہ کیا، بہن کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، تو پھر خود بھی اس کے لیے تیار رہنا۔ تجھے بھی یقین ہونا چاہیے کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ ہاں بہرحال تو عالم نے جواب دیا کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں، اس لیے تیری کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے چلو 99 ہو گئے تھے، تو بھی چل 100 تو پورے ہو جائیں، باقی جب 99 کا حساب ہو جائے گا تو 100 کا بھی ہو جائے گا۔ اس کو بھی اس نے قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اب یہ چل پڑا، ڈھونڈ رہا ہے 1 2 3 4، کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ ایک راہب بیٹھا ہے، اس سے جا کے بات کر لیں۔ جب بات کی اس نے کہا یار رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیے گا، فلاں علاقہ میں بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، ہر وقت ان کا کام ہے استغفار کرنا اور کروانا، وہاں جائیے گا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، توبہ انشاءاللہ تیری قبول ہو جائے گی۔
اب یہ 100 آدمیوں کا قاتل اپنی بستی سے نکلا ہے اور جا رہا ہے اس بستی کی طرف توبہ کرنے کی نیت سے. جیسے ہی بستی سے نکلا تھوڑا سا سفر کیا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا. اب فرشتے آ گئے, ادھر سے جہنم والے بھی آئے ہیں, ہم نے اس کی روح کو لے کے جانا ہے جہنم کی طرف. ادھر سے جنت والے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اس نے توبہ کی نیت تو کی تھی, توبہ کا ارادہ تو کیا تھا, اس لیے ہم اس کی روح کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں جناب توبہ کا ارادہ کیا, توبہ تو نہیں کی. میری طرف توجہ کرو بھائی, میری طرف توجہ کرو, نہیں بم ڈھانا تھوڑے دیر انشاءاللہ. جو گیا تھا پہلے میں ویسا تو سب آ دیتے حقیقت ہے جو ہی نہیں آ رہی. امام نو پہلے چاہنے نا مقتدی تو نہیں ماشاءاللہ بھجنے جی ڈاڈے ہونے جی انہیں ہو گیا, لیکن اللہ خوش رکھے تو اچھے لوگ سارے. ہاں اب جی فرشتوں کا جھگڑا پڑ گیا. ایک کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے جنت میں, دوسرے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے جہنم میں. جھگڑا شروع ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو ان کے راستے کی طرف بھیج دیا, جائیے گا جا کے ان کا جھگڑا ختم کریں. وہ فرشتہ آیا کے پوچھتے یار کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہتے جی ہمارا مدعا یہ ہے یہ جہنم میں جائے گا, توبہ تو نہیں کی تھی, اس نے تو جناب صرف ارادہ کر کے چلا تھا. جنتی کہتے ہیں جناب ارادہ تو کیا تھا لہذا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. وہ تیسرا فرشتہ ان کا جناب یہ فیصلہ ختم کرتا ہے, کہتے ہیں ایسا کرو یار جس بستی سے یہ چلا ہے وہ بستی جس میں اس نے گناہ کیے ہیں ایک, اور جس بستی کی طرف یہ جا رہا ہے اس بستی میں اس نے توبہ کرنی ہے. چلو جہاں پہ یہ رکا ہوا ہے ان دونوں بستیوں کی طرف اس کا فاصلہ ناپ لیا جائے. اگر پچھلی بستی کی طرف فاصلہ زیادہ اگلی بستی کی طرف فاصلہ کم ہے تو اسے جنت والے لے کے جائیں گے, اور اگر پچھلی بستی کا فاصلہ کم ہے اور اگلی بستی کا فاصلہ زیادہ ہے تو اسے جہنم والے لے کے جائیں گے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے ان دونوں نے فاصلہ ناپنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبْعَدِي. حقیقت کے اندر ابھی وہ اپنی بستی سے تھوڑا ہی سفر کیا تھا, اس نے وہ دوسری بستی کا فاصلہ زیادہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم فرمایا وہ پیچھے والی زمین تو پھیل جا اور آگے والی زمین تو سکڑ جا. اور جب یہ فاصلہ ناپا گیا فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبُ بِالشِّبْرٍ, فرمایا وہ استغفار کی طرف جا رہا ہے, اس بستی کا فاصلہ کم ہو گیا. فَغَفَرَ لَهُ, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. جی اور میرے پیارے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت. ایک صحابی آ گئے دیہاتی میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتائیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے, لیکن اس کی رحمت کا سن کے تو ذرا طرح طرح کے گناہوں کی طرف نہ جانا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے, فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. جہاں میری رحمت کا کنارہ نہیں وہاں میں اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہوں, وہاں میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی لینا ہے اور دینا ہے ان پر ضرور جنہوں نے گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے
اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر اس آدمی کو بتا فقد نحاسبه علی القلیل والکثیر، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے گناہ کا ضرور تجھ سے حساب لینا ہے، جو بھی تو کر کے آئے گا ہر ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب یہ اس دیہاتی کو بات بتائی نا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا میری رحمت تو ضرور ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے کا تجھ سے حساب لینا ہے۔ اب سنیے گا اس دیہاتی کی بات کیا کہتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ وعزتی وجلالہ، میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کے جلال کی قسم ہے ان حاسبنی لأحاسبنہ، اگر اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا، جی میں بھی اللہ تعالیٰ کا حساب لوں گا۔ صحابہ کرام اس کو کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے تو اللہ کا کون حساب لے گا؟ وہ پھر کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم ہے اگر اس نے حساب لیا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کا حساب ضرور لوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے پیارے صحابی بتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا حساب لے گا؟ آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا گناہوں کا حساب کیا میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حساب لوں گا اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ نے میری خطاؤں کا حساب لیا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر میرے اس لاڈلے بندے کو فرما دے ان رحمتی قد سبقت غضبی، یار نہ تم میرا حساب لے نہ میں تیرا حساب لیتا ہوں، میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہے۔ فرمایا جو بھی آئے گا نا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید لگا کے میں اللہ تعالیٰ اس کی امید کو ختم نہیں کروں گا، فرمایا جیسا یقین لے کے آئے گا میں اللہ تعالیٰ اسی یقین کی نسبت سے اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرماؤں گا۔ جی وہ میرا رب وہ تو ایسے پھر بندوں کے لاڈ بھی برداشت کرتا ہے، جی ایسے لاڈ برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک فرمایا جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ مثال بیان فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک انسان جا رہا ہے صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے اور صحرائے کسی جگہ پہ اس کو نظر آیا کوئی درخت اور اس کے نیچے سستانے کے لیے سو گیا، آرام کرنے کے لیے سویا ہے، سو کے اٹھا ہے، کیا منظر دیکھتا ہے، نہ اس کی سواری ہے اور سواری کے اوپر سارا ساز و سامان، فرمایا کوئی بھی چیز نہیں ہے، گم ہے۔ فرمایا اس نے بڑی کوشش کی ہے ادھر ادھر گھومنے کی، بڑی کوشش کی لیکن سواری نہ ملی، آ کے دوبارہ اسی جگہ پہ آرام سے سو گیا۔ کہتے ہیں مرنا تو ہے، ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، چلو آرام سے ادھر ہی بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں موت کا۔ فرمایا نیند آ گئی، نیند آنے کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، سامنے اس کی سواری بھی موجود ہے، سارا ساز و سامان بھی ہے۔ فرمایا وہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ میرا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا ہوں، تو نے اتنی بڑی میرے اوپر رحمت کر دی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بندہ خوشی کی وجہ سے کہنا بھول گیا کہ مولا تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اس کا الٹ کہہ گیا خوشی سے۔ فرمایا یہ بندہ جتنا خوش ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ گناہگار کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے ایسے لاڈ اٹھاتے ہیں نا بندوں کے، یقین جانے کبھی رب سے مانگ تو لگاؤ نا، جی کبھی رب سے مانگ تو لگاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کتنے لاڈ اٹھاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی مانگنے کی طرح مانگے ہی نہیں ہے، ہم وہ مانگتے ہی نہیں ہے۔ ہاں
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیارے پیغمبر غزوہ احد ہے. حضرت امیر حمزہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے, میں جہاد کے لیے جنگ کے اندر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا حمزہ او میرا چچا. اللہ, یہ اللہ کے پیغمبر کے نا اس کے ساتھ دو رشتے تھے, ایک چچا تھا, دوسرا رضائی بھائی بھی تھا. رضائی ایک ہی دائیا کا دودھ پیا تھا میرے پیغمبر نے اور حضرت امیر حمزہ نے. چچا بھی ہیں اور ساتھ میں رضائی بھائی بھی ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں او میرا چچا, میں نے اپنا بابا عبداللہ نہیں دیکھا, لیکن بتانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے والد کی شکل و صورت حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے. پیارے چچا میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ زیادہ رہے, میں نے والد کو تو نہیں دیکھا, چلو تجھے ہی دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہا ہوں. لیکن حضرت امیر حمزہ دوبارہ آئے, آ کے کہتے ہیں پیارے ذرا مجھے اجازت دے, میں غزوہ احد کے اندر جنگ احد کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اجازت دے دی. حضرت امیر حمزہ نے جنگ شروع کی ہے اور پھر اسی اسنا میں وہ وحشی بن حرب اس نے آ کر حضرت امیر حمزہ پہ حملہ کیا, شہید ہو گئے. پھر صرف شہادت تک بات موقوف نہیں ہے, انہوں نے مل کے سب نے حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے بھی کیے اور جسم کو چاک کر کے فرمایا اندر سے جناب جگر بھی نکالا, دل بھی نکالا, اس کے بھی ٹکڑے کیے اور مسلمانوں کا دل دکھایا ہے. آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے بھی کاٹ لیے, فرمایا آنکھوں کو چہرے کو بھی بگاڑ دیا, فرمایا اتنا ظلم کیا. میرے پیارے پیغمبر سے اپنے چچے کا چہرہ پہچانا ہی نہیں جا رہا. میرے پیارے پیغمبر نے اپنی پھوپھی کو بلایا اور کہا ذرا دیکھ اپنے بھائی کا چہرہ کون سا ہے, مجھے تو پہچان نہیں ہو رہی. آپ کی پھوپھی جان حضرت امیر حمزہ کی وہ جو انگلیاں پاؤں کی وہ اٹھا کے کہتی ہے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ مجھے بھولنا نہ پائے, تو مجھے تو لگتا ہے یہ انگلیاں میرے پیارے بھائی حضرت امیر حمزہ کی ہیں. فرمایا یہ وحشی بن حرب اتنا بڑا فعل کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا دل دکھایا. میرے پیارے پیغمبر نے اسی موقع پہ قسم اٹھائی تھی, فرمایا میں اپنے ایک چچا کے بدلہ میں اگر 70 کافروں کو نہ ماروں قسم اٹھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقام نازل فرما دیا, فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم. او میرے پیارے او میرے لاڈلے محبوب پیغمبر, آپ نے ایک کے بدلے میں 70 کافروں کو مارنے کی قسم اٹھائی ہے. لیس لک من الامر شیء, میں نے کوئی آپ کے ہاتھ میں قبضہ قدرت تو نہیں دے دیا کہ جیسے چاہے تو کرتا رہے. میرے پیغمبر ایک کا بدلہ ایک کے ساتھ ہوتا ہے, ایک کا بدلہ 70 کے ساتھ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف فرمایا اگر انہوں نے توبہ کر لی اور میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا میرے پیغمبر کو, پھر تیری قسم کہاں جائے گی. اس لیے اپنی قسم کو توڑ, اس کا کفارہ ادا کر. بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. دوسری طرف زندگی کا آخر ہے میرے پیغمبر کا, یہ وحشی بن حرب دل میں خیال آ گیا یار ساری زندگی میں نے اسلام دشمن میں گزار دی, ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے, کیوں نہ ہو چلو اب اسلام کو قبول کر لیا جائے. اسلام سچا مذہب ہے. اب دل کے اندر حقانیت بیٹھ گئی اور میسج بھیجا نا میرے پیغمبر کو کہ اگر میں آنا چاہوں, اگر میں اسلام قبول کرنا چاہوں تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہو سکتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کو بات پتہ چلی ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ ایمان قبول کرتا ہے تو میں پیغمبر کے لیے اس کا ایمان لے آنا یہ زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ یہ ایمان نہ لا کے جہنم میں جائے. ذرا رحمت تو دیکھیے گا, ذرا رحمت اور شفقت تو دیکھیے گا. میرے پیارے پیغمبر اپنے چچا کے قاتل کا کہہ رہے ہیں یار چھوڑے ساری باتیں, جو اس نے کیا سو کیا, لیکن اگر ایمان قبول کرنا چاہتا ہے تو میں وہ بات بھی پیچھے کرتا ہوں. اب یہ بات تو ہو گئی, اب اگلی بات وحشی کہتا ہے یار ایمان تو قبول کر لوں
لیکن قرآن مجید کی سورت فرقان کی آیات وہ میرے ایمان قبول کرنے میں آڑے آ رہی ہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ تعالیٰ نے 3 گناہ بیان فرمائے، فرمایا جس نے شرک کیا ایک، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا دو، اور جس نے زنا کیا بدکاری کی، اگر یہ 3 گناہ کرنے والا ہے تو میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، وہاں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کہتا ہے یہ تینوں گناہ میرے اندر موجود ہیں، میں شرک بھی کرنے والا ہوں، اور صرف قتل نہیں کیا بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا کو قتل کیا ہے میں نے، اور زنا اور بدکاری بھی مجھ سے ہوئی ہے، لہٰذا یہ آیت کریمہ آڑے ہے، میں نہیں ایمان قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو بتایا گیا، میرے پیارے پیغمبر نے توقف فرمایا، خاموشی فرمائی، چلو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت سے اگلی آیات نازل فرما دی، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا یہ 3 گناہ کرنے والوں میں سے وہ آدمی جہنم سے بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کی، ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کرتے رہے، فرمائے وہ اس آیت کریمہ کی روح سے بچ جائیں گے، گناہ سے اور جہنم سے۔ جب یہ آیت پہنچی وحشی نے سنا، آگے سے کہتے ہیں جناب ان فی ہذہ الآیت شروط، اس آیت میں تو کافی ساری شرائط لکھی گئی ہیں۔ جی اب لاڈ دیکھیے گا، اس میں شرائط آ گئی، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لے آؤں، اچھے اعمال بھی کروں، اگر مجھ سے اچھے اعمال نہ ہو سکے تو پھر بھی جہنم ہوگی، لہذا میں ایمان قبول نہیں کرتا۔ میرے پیارے پیغمبر پھر توقع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اور آیت کریمہ سورۃ النساء کی نازل فرما دی، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ وحشی بن حرب کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ جی یہ بچانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے یہ وحشی جہنم سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور آیت کریمہ نازل فرمائی، میرے پیارے پیغمبر تسلی دیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اگر شرک والا گناہ نہ ہوا، باقی جتنے گناہ بھی ہوئے اگر میں چاہوں گا تو سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اب وحشی کو یہ آیت پہنچی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا یا نہیں چاہے گا گناہوں کو معاف کرنا، لہٰذا اب بھی میں ایمان قبول نہیں کرتا۔ اب آخر میں میرے پیارے پیغمبر خاموش ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے، یار یہ کیسا بندہ ہے، شرط پہ شرط رکھے جا رہا ہے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر کی خاموشی کو رحمت میں بدلایا اور آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا قل لعبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا گناہ کر کے، آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اعلان کر رہا ہوں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ فرمایا جب یہ آیت پہنچی نا، اب وحشی کہتے ہیں اب بات بنی ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ آیت سن کے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ دیکھیے گا میرے پیارے، اللہ تعالیٰ نے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں اس کے۔ میرے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، وہ وحشی تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن یار میرے سامنے نہ آیا کر، تو سامنے آتا ہے مجھے چچا یاد آ جاتا ہے،
تیرا ایمان تو قبول ہے، تو آ گیا ٹھیک ہے، تیرا ایمان بھی قبول، ساری باتیں کیوں نہ قبول ہوتے کہ اس کے میرے اللہ تعالیٰ نے شرائط قبول کر کے اس کو ایمان کی طرف لے آئے، فرمایا سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور بھائی وہ کافر تھا، ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرمائی، اور ہم تم تو الحمدللہ پہلے سے ہی مسلمان ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ اور پھر اگر ہم سے گناہ ہو جائے بھولے چوکے میں، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت والا معاملہ نہ فرمائے جی۔ تو یہ تیسرا عشرہ میرے پیارے شروع ہونے والا، جسے اتقم من النار، جہنم سے خلاصی کا سبب بنایا ہے۔ لیکن وہ خلاصی کیسے ملے گی؟ کہ جب ہم اپنے گناہوں سے کیا کریں گے؟ سچی توبہ کریں گے۔ اور توبہ کیسے ہوگی؟ اس کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہے، وقت کیا ہے، وہ شروع سے آخر تک میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔